کرائے ہیں؟ نہیں کرائے تو کیا بن گیا؟ اب جناب ٹھنڈے دل سے آؤ، حضور کے زمانے میں اذان دینے والا کون؟ حضور کا مؤذن کون ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ حضور کا مؤذن کون ہے؟ مکے میں مؤذن کون ہے؟ ابھی محجورہ رمضان میں مؤذن حضور کے دو ہوتے تھے، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ تین مؤذن ہیں۔ امام سے کہیں کہ حضرت بلال نے اذان دینے سے پہلے صلاۃ و سلام یا درود تاج پڑھا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اب ان کے پاس ایک دلیل رہ جاتی ہے، کہتے ہیں مولویوں اگر ہم پڑھتے ہیں تو مگر کیا ہو جائے گا؟ دین اگر مگر کا نام ہے یا قرآن حدیث کا نام ہے؟ ہاں جی اس طرح تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر چاچے کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے تو مگر بہن سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر حلال ہو جائے گا اگر مگر سے دین بن جائے گا۔ اگر 9 تاریخ کو حاجی نے کہاں رہنا ہے؟ اچھا عرفات افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے؟ عرفات افضل ہے کہ محمد کا روزہ افضل ہے؟ اگر حاجی 9 کو عرفات نہ جائے مگر مدینے چلا جائے تو حج، اگر عرفات نہ جائے مگر کعبے میں بیٹھ جائے، دروازہ کھلوا کے اندر بیٹھ جائے تو حج۔ مسئلہ کریں تو پتہ لگ گیا کہ دین کسی اجر مگر کا نام نہیں ہے، دین قرآن کا نام ہے، فرمان محمد مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب آگے نمبر 2 تاکہ بات ختم کریں، اللہ کرے کل پھر اور بات کریں گے۔ اب جناب یہ بدعت کیا ہوئی جو دین میں نئی بات؟ سنت کیا ہوئی؟ محمد مصطفیٰ صحابہ خیر القرون کا عمل ہے۔ اب سنتے دل جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں اور صحابہ کو ماننے والے ہیں ان کا لقب کیا ہوگا؟ اہل سنت کیا ہوگا؟ اور جو سنت کے علاوہ بدعت پہ چلنے والے ہیں ان کا لقب کیا ہوگا؟ اہل البدعت والشرک والخرافات والمنکرات، ان کو اہل سنت کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو بلال کی اذان جن مسجدوں میں ہو سمجھو کہ اہل سنت، اور جہاں درود و سلام ہو سمجھو کہ اہل بدعت، جن کے پاس عرس ہو سمجھو اہل بدعت، جن کے پاس عرس نہ ہو سمجھو اہل سنت، اور جو سب برات میں حلوے بنائے بتیاں جلائے سمجھو اہل بدعت، اور جو قرآن پڑھے سمجھو اہل سنت، اور جو میلاد بنائے سمجھو اہل بدعت، اور جو حضور کی سیرت پہ عمل کرے سمجھو اہل سنت۔ اب اہل سنت اور اہل بدعت میں فرق سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ دعا کرو اللہ ہمیں کیا بنائے، دل سے دعا کرو اللہ ہمیں اہل سنت بنائے اور اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں محمد کا دین ہو، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی دعا کے نام پہ بھی تقریر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی آدمی جتے سے حج کے لیے آئے احرام جتے سے باندھے، مجبوری ہے مکہ آ گیا ہے تو پھر حد حرم سے نکل کے مسجد عائشہ سے یا کسی اور جگہ سے احرام باندھے۔ بیوٹی پارلر کی کمائی جو ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ میرے بھائی اگر تو اس میں عورتیں ہیں کوئی مرد نہیں جاتا، عورتوں کے بال نہیں کاٹے جاتے، عورتوں کی بھویں باریک نہیں کی جاتی ہیں، صرف مہندی لگائی جاتی ہے، سنت کے مطابق بال سنوارے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر سارے انگریزی فیشن کیے جاتے ہیں تو حرام ہے اور کمائی بھی حرام ہے۔ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، رفع یدین نہیں فرمایا۔
بعد میں بالکل میری بیٹی احرام میں جیسے گھونگھٹ ہے یا کپڑا آگے ڈالنے پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے. جب غیر مرد نہ ہو بالکل ہٹا دیں کپڑا، اگر مرد ہے تو کپڑا لٹکا دیں. چہرے پر عورت کے بال نکل آئے تو صفا کرنا جائز ہے. یعنی جو چیزیں اس کو بری لگتی ہیں، جو چیزیں اس کی شکل بگاڑتی ہیں وہ بلیچ کرواتی ہے یا لیگل ٹریٹمنٹ سے بال ختم کرا دیتی ہے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ ایک دوسرے کا بدن دیکھنا بالکل حرام ہے. جیسے مرد کے لیے حرام ہے اسی طرح عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے. اتنا کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے ولادت کے وقت میں مجبوراً نظر ڈال سکتی ہے. سجدے میں اور مرد کے سجدے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور جب سجدہ کرے تو ٹانگیں نکال لے، تاکہ جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی جتنا پردہ زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا. پرفیوم میں الکحل ڈالا ہوا ہے، استعمال نہ کریں. اگر آپ کو پرفیوم لگانے کا شوق ہے یا عطر لگائیں یا فری الکحل پرفیوم خریدیں. کیونکہ حالت حیض میں جو روزے قضا ہوتے ہیں شب معراج یا شب برات کے روزے میں، شب برات کا روزہ رکھنا بھی بدعت ہے اور شب معراج کا روزہ رکھنا بھی بدعت ہے. کی بات باقی جتنے اس کے روزے قضا چھوڑ حیض میں رہ جائیں قضا کرے. کوئی آدمی زندہ ہے وصیت کی میرے لیے عمرہ کرو طواف کرو، ورنہ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا مانگو. جنازہ پڑھ سکتی ہے، بالکل پڑھ سکتی ہے. مانا یہ ہے کہ عورت گھر سے جنازہ پڑھنے کے لیے نہ آئے. اگر مسجد میں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے بھائی؟ باقی نماز پڑھ رہی ہے، جنازہ کیوں اٹک گیا ہے؟ 11 ذوالحجہ کے لوگ مینا میں قیام نہیں کرتے، خلاف سنت ہے. مینا میں رہیں، لیکن کوئی مجبوری ہے، جگہ نہیں ہے، الگ بات ہے. رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے تو آپ کا حج تمتع ہے، نہیں کیا ہے حج افراد ہے. موٹی بات یاد رکھیں. اگر آپ نے الباہ سے عمرہ کیا ہے رمضان کے بعد تو اب حج کریں گے، حج تمتع ہے. میرا بھائی جو حنفی مسلک میں ترتیب واجب ہے، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے ترتیب پہ عمل کرو، یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے. باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں ہے، قربانی آگے پیچھے ہو جائے کوئی حل نہیں. لیکن حنفی مسلک میں بڑی سختی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل پہلے کنکری مارے پھر قربانی کرے پھر سر مڈائے، جیسے خود محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. سب اللہ قبول کرے بھائی، سب کی قبول کرے. بس اگر آدمی کی احرام کی چادر کو پیشاب کو قطرے لگ جائیں دھو ڈالے. والدہ حج بدل کر رہی ہے، تمام کام جو ہے اپنا جس کے لیے کرے اسی کی نیت سے کرے. اگر دم پڑ جائے اور وہ پیسے نہ ہوں تو 10 روزے رکھے. اگر آپ نے جتنے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تمتع نہیں ہوگا. تمتع تب ہوتا ہے جب میقات کا عمرہ کریں. ہم مدینے روانہ ہوں گے، واپسی پہ آپ جب آئیں آپ حج کا احرام باندھ کے آئے تو جائز ہے، عمرے کا باندھ کے آئے تو جائز ہے. لیکن کیونکہ آپ پہلے عمرہ کر چکے ہیں اس لیے آپ کا حج تمتع ہوگا. زندگی باقی تو کل جو ہے نا جی الاول سے لے کر آخر تک حج کے مسائل بیان کر دیں گے تاکہ آپ جو ہے